بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انٹرنیشنل میڈیا نے غزہ سے فلسطینی شہریوں کی جبری نقل مکانی پر مبنی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو قبول کرنے کے حوالے سے دوستو مصری حکام پر امریکہ کے مسلسل دباؤ کا انکشاف کیا ہے۔ امریکہ نے مصری فوجی اداروں کو دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر ان کی جانب سے فلسطینیوں کو قبول کرنے پر مبنی امریکی صدر ٹرمپ کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تو امریکہ مصری فوج کو مختلف قسم کے اسلحے کے اسپیئر پارٹس اور ان کی دیکھ بھال پر مشتمل اپنی فوجی امداد روک دے گا۔ مصری صدر کا امریکہ کا دورہ کہ جس کا ہفتے کے روز انجام پانا طے ہے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باعث التوا کا شکار ہو جائے گا۔ ان حالات کے پیش نظر حکمت عملی پر بات چیت کے لیے قاہرہ میں 27 فروری کے روز ہنگامی بنیادوں پر ایک عرب سربراہی اجلاس بھی بلایا گیا ہے تاکہ امریکی منصوبے کے جواب میں خطے کے موقف میں اتحاد لایا جائے اور فلسطینیوں کے حقوق کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی جا سکے۔ مصری صدر کا امریکہ کا دورہ اس سربراہی اجلاس کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے گا تاکہ مصری صدر عرب ممالک کی مکمل حمایت اور ان کے مشترکہ موقف میں زیادہ سے زیادہ اتحاد کے حصول کے بعد ہی اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے لیے امریکہ جا سکے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ غاصب اسرائیلی رجیم کی جنگ غزہ میں واپسی سے بھی حماس کی جانب سے لاحق خطرات کے ساتھ پوری طرح سے نپٹا نہیں جا سکتا۔ امریکہ اپنے عرب اتحادیوں کے متبادل منصوبوں پر بھی غور کے لیے تیار ہے، لیکن ایسا کوئی بھی منصوبہ کہ جو حماس کو غزہ میں باقی رہنے دیتا ہو مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ اسرائیل اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے عرب اتحادیوں کو فرصت دی ہے کہ وہ بہتر منصوبے ڈیزائن کریں، اور ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس منصوبے کا صرف مالی خرچ ہی فراہم کریں، جبکہ ضروری ہے کہ وہ میدان میں موجود رہیں کیونکہ حماس کے پاس اسلحہ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس خطے میں زمینی فوج کی تعیناتی طے شدہ نہیں۔ اگر خطے کے ممالک اس مسئلے کو حل نہ کر سکے تو پھر اسرائیل ایسا کرنے پر مجبور ہوگا، اور یوں ہم ایک مرتبہ پھر اولین نقطے پر واپس لوٹ آئیں گے۔ لہذا اس طرح سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے سربراہوں سے میونخ میں ملاقات ہوگی۔ اس اجلاس میں سعودی عرب بھی شرکت کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ روس کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں یوکرین کو بھی شامل کریں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے رکن جو ولسن نے عمران خان کے حق میں بیان جاری کرتے ہوئے پاکستان مخالف ایکٹ متعارف کروانے کا اعلان کر دیا۔ جو ولسن نے کہا ہے کہ اس ایکٹ کا مقصد ایسے حکام پر امریکہ میں پابندیاں عائد کرنا ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمات اور سیاسی انتقام میں ملوث نکلے۔ جو ولسن نے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا مسودہ تیار کر رہا ہوں تاکہ ان افراد پر امریکہ میں پابندی عائد کی جائے جو پاکستان میں عمران خان کے غلط طریقے سے قید کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عمران خان کے حامی ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو ولسن اس سے قبل اپنے ایک بیان میں عمران خان کی رہائی کا بھی دوستو مطالبہ کر چکے ہیں اور سختی سے کر چکے ہیں۔ وقف بل پر جے پی سی کی رپورٹ انڈین پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ کے درمیان دوستو پیش کی گئی۔ کانگریس نے اسے غیر آئینی بتایا اور سماج وادی پارٹی نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا، جبکہ اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ یہ وقف بل مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے۔ حکومت مسلمانوں کو ان کی عبادت سے دور کرنے کے لیے یہ بل لا رہی ہے۔
اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ حکومت مسلمانوں کو ان کی عبادت سے دور کرنے کے لیے یہ بل لا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کا بل سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں تھا انہیں بھی اس بل پر بحث کے لیے بلایا گیا۔ حکومت مسلمانوں سے مسجد، قبرستان اور درگاہ چھیننے کے لیے یہ بل لا رہی ہے۔ ایک اور رکن پارلیمنٹ عمران مسعود کا کہنا تھا کہ اگر آپ پسماندہ مسلمانوں کی بات کریں تو 99% مسلمان پسماندہ ہیں، مسلمان ہی تو غریب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقف املاک پر قبضہ کرنے کے لیے قانون بنا رہی ہے، نہ کہ اسے بچانے کے لیے۔ حکومت تمام وقف املاک کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ وقف بل پر محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ بی جے پی صرف ووٹ چاہتی ہے۔ پہلے انہوں نے یہ دفعہ 370 کے نام پر کیا، پھر مندر مسجد تنازعہ، اور اب وہ وقف بھی لے کر آئی ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے خلاف جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر دوستو، جمعیت علماء ہند اتراکھنڈ نے نینی تال ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی ہے اور چیف جسٹس کے سامنے مینشن بھی کیا، اور اس پر اسی ہفتے عدالت میں سماعت متوقع ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس اہم مقدمے کی پیروی سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ کپل سیل کریں گے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ ملک کے آئین اور جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے جمعیت علماء ہند نے عدالت کا رخ کیا ہے، اس امید کے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ ہمارے لیے آخری سہارا عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی قانون منظور نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اپنی شریعت اور مذہب سے ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور بالکل نہیں کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مسلمانوں کے وجود کا نہیں بلکہ ان کے حقوق کا سوال ہے۔ موجودہ حکومت یکساں سول کوڈ ایکٹ لا کر مسلمانوں سے وہ حقوق چھین لینا چاہتی ہے جو انہیں ملک کے آئین نے دیے ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہمارے آئلی قوانین ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہے، وہ قرآن مجید اور احادیث سے ماخوذ ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے بہت ہی دلچسپ سوال اٹھایا کہ جو لوگ کسی مذہبی پرسنل لا پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ملک میں پہلے ہی سے ایک اختیاری سول کوڈ موجود ہے، تو پھر یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اور پھر یہ کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ آئین میں شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملک کی حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے اور ملک کے عوام اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہیں، اس لیے یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کے یکجہتی اور سالمیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تباہ کن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو اربوں ڈالر کا فوجی سامان دینے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکی صدر نے ممبئی حملوں کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کا شکریہ، ہم انہیں F-35 سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان بھارت کو دیں گے، لیکن ساتھ ہی امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت جتنا ٹیرف ہم پر لگائے گا ہم بھی اتنا ہی لگائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے، جنگ کی وجہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی بات تھی۔ چائنا سے امریکہ کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے، چائنا ہمیں یوکرین جنگ ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے تجارت کا حجم 2 گنا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکی یونیورسٹیوں کو بھارت میں کیمپس کھولنے کی دعوت دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر کو دورہ بھارت کی بھی دعوت دی۔ امریکہ خود کو عظیم بنانا چاہتا ہے تو ہم بھی بھارت کو عظیم بنانے کے خواہش مند ہیں، ایسا دوستو مودی کا کہنا تھا، اور وہ بھی صدر ٹرمپ کے سامنے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جو پریس کانفرنس میں
صحافیوں کے ہر سوال کا جواب دے رہے تھے، لیکن ایک موقع پر بالکل سنی انسنی کر گئے۔ ایک صحافی نے امریکی صدر سے پوچھا کہ کیا امریکہ میں بھارت مخالف سرگرمیاں اب بھی جاری رہیں گی؟ تاہم صدر ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے جواب دینے سے انکار کر دیا کہ آپ کا لہجہ درست نہیں، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اسی طرح دوستو، ایک اور صحافی نے جب ممبئی میں 2018 کے ملزم کو امریکہ سے بھارت کے حوالے کرنے سے متعلق پوچھا تو امریکی صدر نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ صدر ٹرمپ نے صحافی سے کہا کہ آپ کو زور سے بولنا پڑے گا، جس پر صحافی نے زور سے سوال دہرانا شروع کیا تو امریکی صدر نے پھر اسے روک دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو کہا میں ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکا، یہ لہجہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور صحافی نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ امریکہ میں موجود خالصتان گروپ سے نمٹنے میں بھارت کے ساتھ کس طرح کا تعاون کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم امریکی صدر ٹرمپ نے سوال کو سنی انسنی کرتے ہوئے صحافی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہیں تھے، البتہ اب توانائی سمیت مختلف شعبوں میں معاہدے طے ہو رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے بھی وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں طالبان سے متعلق ایک خاتون افغان رپورٹر کے سوال کو یہ کہتے ہوئے صدر ٹرمپ نے نظر انداز کر دیا کہ یہ ایک خوبصورت آواز اور لہجہ ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کے کہے ہوئے ایک لفظ کو سمجھ نہیں پا رہا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے مشرق وسطی میں کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل آنے والے مہینوں میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی انٹیلی جنس کے مطابق اسرائیل آنے والے مہینوں میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، جس سے ایران کے جوہری پروگرام کو ہفتوں یا مہینوں میں بڑا دھچکا لگے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس حملے سے پورے مشرق وسطی میں کشیدگی پھیل جائے گی اور وسیع پیمانے پر علاقائی تنازع دوبارہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ اسرائیل کے ممکنہ حملے سے متعلق وارننگ کئی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی رپورٹ پر مبنی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے خاتمے اور صدر ٹرمپ انتظامیہ کے آغاز کے دوران تیار کی گئی ہے، جن میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ڈائریکٹر اور ڈیفنس انٹیلی جنس ایجنسی کی تیار کردہ انتہائی اہم ہے، جو جنوری کے شروع میں دی گئی تھی۔ اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کرنے کی کوشش کرے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے رد عمل دینے سے گریز کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ اسرائیلی حکومت CIA، ڈیفنس انٹیلی جنس ایجنسی اور نیشنل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر آفس نے بھی جواب نہیں دیا۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان برائن ہیوز نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ طویل عرصے سے جاری امریکی تنازعات مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کو ترجیح دیں گے، اور اگر ایران نے معاہدے کی خواہش ظاہر نہیں کی تو پھر وہ انتظار بالکل نہیں کریں گے، حملہ کر دیں گے۔ اسی رپورٹ میں دوستو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے باخبر موجودہ اور سابق عہدیداروں کی طرف سے کہ اسرائیل اکتوبر میں ایران پر بمباری اور ایران کے ایئر ڈیفنس کو نقصان پہنچا کر اس کی صلاحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم مذکورہ عہدیداروں کے نام نہیں بتائے گئے۔ واشنگٹن پوسٹ اپنے آرٹیکل کے آگے مزید لکھتا ہے کہ ایران کے 2 مخصوص مقامات پر ممکنہ حملوں میں امریکہ بھی فضائی اور انٹیلی جنس تعاون کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان طویل عرصے سے کشیدگی جاری ہے، اور خاص طور پر اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد اس میں شدت آ چکی ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اگر کہا کہ شکل نہ دکھاؤ تو ملک ہی چھوڑ دوں گا۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ہر بات ٹھیک نہیں بتائی جاتی اور غلط کان بھرے جاتے ہیں۔ عمران خان نے استعفے دینے کا کہا تو 1 منٹ دیر نہیں کروں گا۔
عمران خان نے کہا کہ شکل نہ دکھاؤ تو ملک ہی چھوڑ جاؤں گا۔ یہ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں تو پاکستان سے ہی چلا جاؤں گا۔ شیر افضل مروت کا مزید کہنا تھا کہ ان سب کا دماغ خراب ہے جو مجھے ڈسپلن سکھا رہے ہیں۔ اب میں ڈسپلن کی قید سے آزاد ہوں۔ ثوابی جلسے میں مہمان کے طور پر گیا تھا۔ ثوابی جلسے میں پہلی مرتبہ نعرے نہیں لگے، میرے نعرے پہلے جلسوں میں بھی لگے۔ اگر جلسے میں سارے ورکرز میرے تھے تو پھر اگر نعرے لگے تو میرا حق تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نعروں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ وزارتیں لینے، اسٹینڈنگ کمیٹیاں لینے یا کسی کو بنانے یا پھر کسی کو گرانے کے لیے خان کے پاس بھاگتے ہیں اور دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میں نے آوازیں اٹھائی ہیں کہ پارٹی فنڈ کا آڈٹ ہونا چاہیے، میں نے وکلا کو فیسیں دینے کا بھی آڈٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں نے آواز اٹھائی ہے کہ ماضی میں پارٹی ٹکٹ بیچنے کا الزام لگا ہے، اس کو آڈٹ ہونا چاہیے۔ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں تو اس رقم کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف میں جو منوپلی بنی ہوئی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ میں پارٹی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ تحریک انصاف کا کھویا ہوا وقار بحال کروانے میں کردار ادا کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ حساب کتاب کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ عمران خان کے خط ترلے کرنے کی آخری حد ہے۔ خط کا جواب وصول کنندہ یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے جواب بھی آ چکا ہے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کا آرمی چیف کو خط لکھنے کا مطلب پنجابی میں بتائیں تو ترلے کرنے کی آخری حد ہے۔ جن کو خط لکھا گیا انہوں نے کہا ہے کہ میں اس خط کو پڑھوں گا بھی نہیں اور ویسے ہی وزیر اعظم کو پہنچا دوں گا۔ اگر خط وصول کنندہ نہیں پڑھیں گے تو وزیر اعظم بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ خط انہی خطوط کی ایک کڑی ہے جب ان کو صوبوں میں حکومت تھی اور وزیر خزانہ شوکت ترین ملک کو ڈیفالٹ کروانے پر تلے ہوئے تھے۔ پنجاب حکومت کا مزید کہنا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کا شکار ہو جائے۔ ان کا ایجنڈا صرف ایک تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ وہ پاکستان میں سیاسی عدم و استحکام، عدالتوں میں تقسیم اور معاشی عدم استحکام لانا چاہتے تھے۔ آج ان کے حالات دیکھ لیں کہ عمر ایوب اب آئی ایم ایف کو خط لکھ رہا ہے۔ عمر ایوب جو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پیادے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں جبکہ معاشی اشاریہ درست سمت میں جانا شروع ہو چکے ہیں۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان اور ان کے حواریوں کی حرکتوں سے ہم پریشان ہیں کہ آخر ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔